آج کے درس کے اندر ہم صدقہ فطر کی مقدار وزن کے اعتبار سے بیان کریں گے۔ شریعت مطہرہ نے صدقہ فطر کے سلسلہ میں 4 اجناس مقرر فرمائی ہیں، 4 جنسیں مقرر فرمائی ہیں جن سے صدقہ فطر ادا کرنا ہے: گندم، جو، کھجور اور کشمش۔ اور اس کا وزن بھی بیان فرمایا ہے کہ گندم نصف سا ہو اور جو، کھجور اور کشمش یہ تینوں پورا سا ہوں۔ سا ایک پیمانہ ہے، دیہاتوں میں ہوتا ہے، جس کے ساتھ گندم کو ماپا جاتا ہے۔ ایک پیپا سا ہوتا ہے جس کے اندر گندم جو کو ماپتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں مکیلی ہیں، یعنی ماپی جانے والی چیزیں ہیں۔ تولنے کا رواج پہلے نہیں تھا، پہلے ان کو ماپا جاتا تھا، یعنی من بنانا ہے، 20 کلو بنانا ہے، کتنا بنانا ہے، وہ ماپنے کے ساتھ ہوتا تھا، تولنے کے ساتھ۔ اور شرع مطہرہ میں یہ مکیلی چیزیں ہیں، یعنی ماپی جانے والی چیزیں۔ لیکن اب چونکہ اس کا رواج کیلن نہیں رہا، اب وزنن ہو گیا ہے۔ کیل تو دکانوں میں وہ نہ ہی آلات ہوتے ہیں جن کے ساتھ ماپنا ہے، نہ ہی ماپ کر یہ بیچی جاتی ہیں۔ عام طور پہ دکانوں پہ تو یہ چیزیں ہوتی نہیں، بلکہ ان کو پتہ تک نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہوتا ہے، سا کیا ہوتا ہے، اس میں کتنا وزن آتا ہے۔ اب یہ رواج تقریباً مفقود ہوتا جا رہا ہے۔ اب گندم کی خرید و فروخت ہو یا کوئی بھی لین دین ہو، وہ کس طرح ہوتا ہے؟ تھوڑا تھوڑا بولا کرو یار سب۔ اب تول کے اعتبار سے ہوتا ہے، یعنی ماپنے کے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ وزن کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اب گندم کتنی تھی؟ نصف سا۔ اور جو، کشمش اور کھجور یہ کیا ہے؟ 1 سا پورا۔ یہ اب کیلن نہیں بکتی، کیل کے اعتبار سے اس کا رواج بالکل مفقود ہوتا جا رہا ہے۔ شاید آپ نے کبھی سنا ہو کہ کھجور کسی نے سا کے ساتھ ماپ کر بیچی ہو، کبھی سنا ہے؟ کشمش کسی نے ماپ کر بیچی ہو، کبھی سنا ہے؟ یعنی یہ ساری کی ساری چیزیں اب وزنن چلتی ہیں، کیلن نہیں چلتی۔ تو کیل کے اعتبار سے ان کا دوسرا، وزن کے اعتبار سے ان کا وزن کیا ہوگا؟ امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سا اور نصف سا کی مقدار وزن کے اعتبار سے نکالتے ہوئے اصول مقرر فرمائے اور ان کا وزن نکالا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت سرکار کے خانوادہ نے پوری جو ان کی احتیاط ہے اس کو مد نظر رکھ کے نصف سا کا وزن بنایا ہے 2 کلو 47 گرام۔ نصف سا کا کتنا وزن ہے؟ 2 کلو 47 گرام۔ اور پورا سا کتنا بن جائے گا؟ 4 کلو 94 گرام۔ اب گندم کے اعتبار سے اگر صدقہ فطر دیں گے تو کتنا ہوگا؟ 2 کلو 47 گرام۔ اور جو کے اعتبار سے دیں گے، کشمش کے اعتبار سے دیں گے یا کھجور کے اعتبار سے دیں گے تو پھر کتنا ہے؟ 4 کلو 94 گرام۔ یہ اس کا وزن ہے۔ اس وزن کے اعتبار سے صدقہ فطر دینا ہے۔ یہ تو اجناس اربع شریعت مطہرہ نے مقرر فرمائی ہیں، لیکن اگر اس جنس سے ہٹ کر آپ دینا چاہتے ہیں، یہ 4 جنسیں ہیں صدقہ فطر کے لیے، ان کو معیار بنایا گیا ہے۔ لیکن اگر ان جنسوں سے ہٹ کر آپ دینا چاہتے ہیں، مثلا آپ چاول کے اعتبار سے دینا چاہتے ہیں، مکئی کے اعتبار سے دینا چاہتے ہیں، تو پھر ان اجناس اربع میں سے کسی کی قیمت لگا کر اس قیمت کے اعتبار سے چاول دینے ہوں گے۔ اس میں کلو کا اعتبار نہیں ہے، اس میں اب قیمت کا اعتبار ہے۔ شریعت مطہرہ نے جو معیار مقرر فرمایا وہ 4 چیزوں کو، 4 چیزیں ہیں، ان سے صدقہ فطر دینا ہے۔ لیکن اگر آپ ان جنسوں سے ہٹ کر کوئی چیز دینا چاہتے ہیں تو پھر اب قیمت لگائیں۔ مثلا گندم کے اعتبار سے دینا چاہتے ہیں تو 2 کلو 47 گرام گندم کی جو قیمت بنتی ہے، اب اس قیمت کے آپ چاول بھی لے کر دے سکتے ہیں،
اس قیمت کی آپ مکئی بھی لے کر دے سکتے ہیں، لیکن معیار وہی 4 چیزیں ہیں۔ اور پھر ادائیگی کے وقت اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ ان اجلاس سے 4 میں سے اعلیٰ جو چیز ہوگی اس کی قیمت کا اعتبار ہوگا، دینی ہے تو اعلیٰ دینی ہے، اور قیمت کے اعتبار سے بھی اعلیٰ کی قیمت لگانی ہے۔ مثلا گندم، کیڑے والی گندم، وہ اگر 70-80 روپے بھی کلو بک رہی ہے تو اس کا قیمتاً اعتبار نہیں کرنا، اور اگر وہ گندم بھی ادا کر دی تو اب صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا، بلکہ اعلیٰ قیمت کے اعتبار سے جو کمی رہ جائے گی وہ کمی پوری کرنا لازم ہوگی۔ سمجھو کہ نہیں سمجھو؟ بعض اوقات ایسی ہوتی ہے گندم مل جاتی ہے، کھجوریں مل جاتی ہیں جو کھانے کے قابل ہی نہیں رہتی، ان کے اندر کیڑے پڑ جاتے ہیں، تو وہ شاید 150-200 روپے کلو مل جائے کھجور۔ تو اب اس کھجور کے اعتبار سے اگر کسی نے دے دیا یا اس کیڑے والی گندم کے اعتبار سے دے دیا تو جو کمی رہ جائے گی اس کمی کو پورا کرنا اعلیٰ گندم کی قیمت کے اعتبار سے لازم ہوگا، وگرنہ صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا۔ یہ 4 چیزیں، گندم کتنا؟ گندم کتنا؟ 2 کلو 47 گرام، جو 4 کلو 94 گرام، یہی وزن کشمش کا اور یہی کھجور کا۔ اب یہ تو وزن تھا، پھر دینے کے اعتبار سے مالدار جن پر صدقہ فطر لازم ہوتا ہے ان کی بھی قسمیں ہیں 3۔ ان کی بھی کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ ایک ادنا درجے کا مالدار ہے، ایک اوسط درجے کا مالدار ہے، ایک اعلیٰ درجے کا مالدار ہے۔ جو بالکل ادنا درجے کا مالدار ہے، یعنی محض کھاتا پیتا ہے، بس صدقہ فطر اس پر لازم تھا لیکن اتنا مالدار نہیں ہے، معمولی سا اس کا گزارا چل رہا ہے، تو ایسا بندہ اگر گندم کے اعتبار سے دے تو دے سکتا ہے، اس کے لیے گنجائش ہے، چونکہ اس سے بڑھ کر اس کے پاس مال ہی نہیں ہے کہ وہ کھجور کے اعتبار سے دے یا کشمش کے اعتبار سے دے، تو اس کا صدقہ فطر گندم کے اعتبار سے چل جائے گا۔ بلکہ اگر اس کی نیت یہ ہو کہ یار مجھے اللہ تعالیٰ نے استطاعت نہیں دی، اگر اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہوتی تو میں کشمش کے اعتبار سے دیتا، کھجور کے، تو دل تو چاہتا ہے یار بڑھ کے دوں لیکن استطاعت نہیں ہے، تو امید ہے کہ اس کو اعلیٰ چیز کے اعتبار سے دینے کا ثواب ملے، جو کہ اس کی نیت زیادہ دینے کی ہے لیکن استطاعت اتنی نہیں ہے۔ اور اوسط درجے کا اگر مالدار ہے تو اس کو چاہیے کہ اب گندم سے اوپر قدم بڑھائے، وہ جو کے اعتبار سے دے، کھجور کے اعتبار سے دے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو استطاعت دی ہے۔ اور پھر اگر اس سے بھی مالدار ہے کہ جو اپنی عید کی خوشیوں میں ہزاروں روپے اڑائے گا، تو اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے مال دیا ہے، اعلیٰ چیز کے اعتبار سے دے، کشمش کے اعتبار سے دے یا کھجور کی اعلیٰ قسم کے اعتبار سے دے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے تجھے استطاعت دی ہے۔ ہم ہوتا یہ ہے کہ ویسے اپنی خوشیوں میں، اپنی موجوں میں پتہ نہیں کتنے پیسے اڑا جاتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے کی باری آتی ہے تو ہم کم سے کم تلاش کرتے ہیں۔ مولوی صاحب بتاؤ جی کتنا ریٹ ہے، فلانے مولوی تم تو 300 بتا رہے، یار ایک اور نے تو بتایا تھا 200 روپیہ، یعنی نیچے آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ قرآن پاک میں ہے 4 پارہ اور 4 پارے کی پہلی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم خیر کو نہیں پا سکو گے جب تک اپنا پسندیدہ مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ اپنی باری آئے، کبھی ایسے ہوا ہے کہ آپ دکاندار کے پاس گئے ہوں کپڑے لینے ہوں اور کہیں ان کو کہ یار میں نے عید کرنی ہے، سب سے جو خستہ ترین کپڑا ہے، میں نے عید کی خوشیاں منانی ہے، سب سے جو گھٹیا قسم کا کپڑا، لنڈے کا کپڑا پڑا ہے، وہ لنڈے کا کپڑا دے دے، میں نے عید کرنی۔ کبھی ایسے ہوا ہے؟ جو سب سے خستہ قسم کی جتی ہے، کوئی چائنا کا مال ہو، کوئی پلاسٹک والی ہو، کوئی جو 100-150 روپے کا جوڑا مل جائے، اس طرح کی جتیاں مجھے دے دے، میں نے عید کرنی۔ کبھی ایسے ہوا ہے؟ یار کوئی پلاسٹک کی ٹوپی ہو 10-15 روپے کی، میں نے فقط عید ہی کرنی ہے، میں نے کیا کرنا ہے، کوئی 10-15 روپے کی ٹوپی مل جائے، اس طرح کی ٹوپی ہے تو مجھے دے دو، اس طرح کیا کبھی؟
جب اپنی عید کی خوشیاں منانے کی باری آئے تو ہم اعلیٰ سے اعلیٰ سوٹ تلاش کریں، اعلیٰ سے اعلیٰ جوتی تلاش کریں، اعلیٰ سے اعلیٰ ٹوپی تلاش کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے کی باری آئے تو ہم خستہ سے خستہ چیز تلاش کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے تو تم کبھی بھی تمہارا انفاق راہ خدا میں قبول نہیں ہوگا۔ کوشش ہونی چاہیے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں دی جائے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنے انعامات فرمائے۔ رمضان میں ہمارے غریب سے غریب بندے کا دسترخوان اس طرح بھرا ہوا ہے کہ جو پھل اور جو سوغاتیں امیروں کے دسترخوان پر نہیں ہوتی تھی وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے دسترخوان پہ پہنچائی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش اس طرح چھما چھم برس رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنے احسانات فرمائے، اب سال میں ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ایک حق لازم فرمایا، اس کی ادائیگی کی باری آئے تو ہم کنجوسی کرنے لگ جائیں۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی مال پیش کرتے ہو تو یہ مال تمہارا کم نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ ایک دانے کے عوض تمہیں 700 دانے عطا فرمائے گا۔ اور پھر جتنی نیت کے اندر خلوص آتا گیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ چاہے تو جس طرح کی نیتیں اعلیٰ ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ مزید بڑھا دے، 700 کے بجائے 7000 دانے کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال دینے سے مال کم نہیں ہوتا، مال بڑھتا ہے۔ تو اس چیز کا خاص خیال کیا جائے۔ جو بالکل کھاتا پیتا بندہ ہے یہ تو لوگوں نے یاد کر لیا نا، بس گندم کے اعتبار سے دینا نا، شریعت مطہرہ نے 4 چیزیں بیان کی ہیں۔ اپنی استطاعت کے مطابق دیکھ لے، جس چیز کی استطاعت ہے اور جتنا اللہ تعالیٰ نے اسے وسعتیں دی ہیں اس اعتبار سے صدقہ فطر دینا چاہیے۔ شریعت مطہرہ نے 4 چیزیں بیان کی ہے، گندم، جو، کشمش اور کھجور۔ فقط گندم کا نہیں بتانا چاہیے اور فقط گندم پہ نہیں رہنا چاہیے، یہ تو اس بندے کے لیے ہے کہ جو محض کھاتا پیتا ہے، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ نے گنجائش دی ہے وہ آگے قدم بڑھائے، جو کے اعتبار سے دے، کھجور کے اعتبار سے دے۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ نے مزید وسعتیں دی ہیں، لاکھوں پتی ہے، کروڑوں پتی ہے، تو اس کو گندم کے اعتبار سے نہیں بلکہ کشمش، اجوا، کھجور، اعلیٰ چیزوں کے اعتبار سے دینی چاہیے، اور اس سے مال کم نہیں ہوتا، مال بڑھتا ہے۔ اب یہ تو میں نے وزن بیان کر دیا، اس کی قیمت کیا ہے؟ گندم کا جو ریٹ چل رہا ہے، اب سندھ کی ایک نئی گندم آئی ہے، لاہور کے اندر، ڈیرہ غازی خان کے اندر اور کچھ ضلعوں میں وہ پہنچ چکی ہے۔ اس کا ریٹ ہے سندھ والی گندم کا 4000 من۔ کتنا؟ 4000 من۔ یہ 4000 من پہنچ دیتے ہیں، یہ ریٹ بنا ہے۔ لیکن میں نے پوری تحقیق کی ہے اور اس سلسلے میں پوری تحقیق کرنے کے بعد ہمارا اعلان آتا ہے، ہم نے پوری تحقیق کی ہے کہ یہ 4000 اعتبار سے، 4000 کے اعتبار سے جو من آ رہی ہے، یہ بڑے آڑت والے جو ہیں، بڑے منڈیوں والے حضرات، ان کو مل رہی ہے 4000 کی پہنچ، جو ہزاروں کے اعتبار سے من گندم خریدتے ہیں۔ لاہور میں پہنچ چکی ہے، ڈیرہ غازی خان وغیرہ کچھ اضلاع میں پہنچ چکی ہے، یہ 4000 کی ملتی ہے۔ لیکن یہ بڑے جو تاجر ہیں ان کو ملتی ہے۔ اب آگے کوئی اگر دکاندار ہے وہ لینا چاہتا ہے تو اس کو مزید آگے بڑھا کر دی جاتی ہے۔ مثلا ہمارے ایک بہت ہی مشفق دوست ہیں، انتہائی دیندار بندے، حافظ صداقت صاحب، ان کی حضروں میں بہت بڑی دکان ہے، بڑا کاروبار ہے، 5-6 دکانوں کی انہوں نے ایک دکان بنائی ہوئی ہے، اور پیچھے بہت بڑا ان کا گودام ہے جس میں تقریباً ان کے
ہفتے کے اعتبار سے کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ 3-4 ٹرک گندم کے نکل جاتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے فرمایا کہ گندم کا واقعتاً یہ ریٹ نیا آیا ہے لیکن یہ بڑے تاجروں کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے خود گندم خریدنی تھی چیک کرنے کے لیے کہ یہ گندم کیسی ہے، تو کہتے ہیں کہ 40 من میں نے گندم لی ہے تو مجھے انہوں نے 4500 کے اعتبار سے من دیا ہے۔ یہ تاجر کو جس نے بیچنی ہے اس کو کتنے کی دے رہا ہے؟ بڑے تاجروں کے لیے تو ہے نا 4000 کا من، لیکن جو چھوٹے تاجر ہیں جن کی دکانیں ہیں، جن کی ملیں نہیں ہیں، جن کی دکان ہے، ان کو کتنے کا دے رہے ہیں؟ 4500 کے اعتبار سے من دے رہے ہیں۔ تو ہم نے تو منوں کے اعتبار سے بھی نہیں دینی، ہم نے صدقہ فطر منوں کے اعتبار سے نہیں دینا، ہم نے کتنا دینا ہے؟ 2 کلو 50 گرام، 2 کلو 47 گرام۔ اب 2 کلو 47 گرام ہم لینے کے لیے جائیں گے تو ہمیں 4000 کے اعتبار سے دے دیں گے۔ جب اتنے بڑے دکاندار کو وہ 4000 کے ثابتے نہیں دے رہا ہے بلکہ اس سے وہ ریٹ طے کر رہے ہیں 4500 کا، تو جس نے 2 کلو لینے کے لیے جانا ہے اس کو 4000 کے اعتبار سے دے دیں گے۔ تو لہٰذا آپ نے اپنے شہر کا ریٹ لگانا ہے، گندم کا لگا لے۔ اگر گندم کا اعتبار سے آپ نہ لگا سکیں تو ہر جگہ پہ آٹا چکیاں موجود ہوتی ہیں، چکی والا جو آٹا ہے اس کی قیمت لگا لینی ہے۔ چکی والا آٹا کتنے کا کلو ملتا ہے اس اعتبار سے آپ قیمت لگا لیں۔ 2 کلو 47 گرام آٹے کی جو قیمت بنتی ہے یہ کم از کم صدقہ فطر ہے، اور کلو آٹا جو ہے 140 سے کم کہیں بھی نہیں ملتا۔ میں نے پنڈی کا ریٹ پورا تقریباً 160 بھی بتاتے ہیں، 170 بھی بتاتے ہیں، میں نے جو ابھی خود لایا ہے 150 کے اعتبار سے میں نے خود لایا ہے۔ یعنی ریٹ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، کوئی دکاندار ہیں وہ زیادہ ریٹ لگاتے ہیں، کچھ کم لگاتے ہیں، لیکن 150 کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں تو یہ تقریباً 300 سے زائد پھر ریٹ بنے گا صدقہ فطر کا۔ ٹھیک ہے نا، ریٹ آپ نے خود لگا دینا ہے کیونکہ میں نے آپ کو پورا ایک معیار بتا دیا۔ 2 کلو 47 گرام چکی والا آٹا، اس کی قیمت آپ خود لگا لیں، اپنے قریب جو آٹا چکی ہے اس میں چلے جائیں اور ریٹ پوچھ لیں، تو جو ریٹ وہ بتائیں اس اعتبار سے 2 کلو 47 گرام آٹے کی قیمت، اگر آٹے کے اعتبار سے آپ صدقہ فطر دینا چاہتے ہیں، گندم کے اعتبار سے دینا چاہتے ہیں تو اس کی قیمت خود لگا لیں جو قیمت بنے گی۔ کسی کا اعلان، مثلا کسی اور ضلع کے مفتی نے اعلان کیا، اس کا اعتبار اس وجہ سے نہیں کرنا کہ شاید اس نے اپنے علاقے کے ریٹ کے اعتبار سے، مثلا کچھ علماء ہیں جنہوں نے اپنے ضلعوں کے اعتبار سے، چونکہ ان کے ضلعوں کے اندر وہ گندم 4000 والی پہنچ چکی تھی تو انہوں نے بہت کم بتایا، یعنی انہوں نے 250 سے بھی کم بتایا، لیکن ان کے علاقوں میں گندم اس ریٹ پہ دستیاب ہے، ان کے ریٹ کو ہم نہیں لے سکتے چونکہ ہم نے تو 2 کلو لینے کے لیے سندھ میں تھوڑی جانا، یہ تو ریٹ اس سے لے کر مثلا لاہور میں پہنچ چکی ہے تو وہاں پر 2 کلو اگر ہم لیں تو شاید 4500 کے اعتبار سے دے دیں، لیکن ہم نے تو لاہور نہیں جانا، ہم نے تو صدقہ فطر دینا ہے اپنے اس راولپنڈی کے اندر، تو لہٰذا یہاں کا جو ریٹ ہے اس ریٹ کا آپ نے اعتبار کرنا ہے۔ یہ کر لو گے 2 کلو 47 گرام آٹے کی قیمت، چکی والے آٹے کی جو قیمت بنے گی یہ کم از کم صدقہ فطر ہے، لیکن میں نے بتا دیا کہ یہ اس بندے کے لیے ہے جو محض جس کا گزارا چل رہا ہے۔ اگر اس سے زیادہ استطاعت اللہ تعالیٰ نے دی ہے پھر آگے قدم بڑھائیے، جو کے اعتبار سے دیں، مزید اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے کھجور کے اعتبار سے دیں، کشمش کے اعتبار سے دیں۔ اور آخری بات، صدقہ فطر میں اس چیز کا بھی خیال کرنا ہے کہ جس دن آپ صدقہ فطر ادا کریں گے اس دن کے ریٹ کا اعتبار ہوگا۔ مثلا 1 رمضان ریٹ تھا اور کسی عالم سے آپ نے پوچھا اور اس نے اس ریٹ کے اعتبار سے آپ کو بتایا کہ 300 مثلا بنتا ہے، آپ نے جب ادا کیا اس وقت ریٹ بڑھ چکا تھا، اب 300 کے بجائے 320 ہو چکا تھا، تو اب آپ کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا، جو 20 روپے کی کمی رہ جائے گی وہ پوری کرنی ہوگی۔ صدقہ فطر میں دینے والے دن کا اعتبار ہے، اپنے شہر کا اعتبار ہے۔ مثلا کسی نے ریٹ بتایا لاہور سے
پنڈی کا ریٹ اور تھا تو آپ کا صدقہ فطر اس ریٹ کے اعتبار سے نہیں ادا ہوگا بلکہ اپنے علاقے کا ریٹ لگانا ہوگا۔ اور دوسری بات کہ ریٹ میں اس دن کا اعتبار ہوگا جس دن آپ نے صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ پہلے اگر کم ریٹ تھا، جس دن آپ ادا کر رہے ہیں اس دن وہ ریٹ بڑھ گیا ہے، تو اب جتنا ریٹ بڑا ہے اس کے اعتبار سے دیں گے۔ اگر کم دیا تھا تو جو کمی رہ جائے گی وہ کمی پوری کرنی ہوگی۔ یہ صدقہ فطر کی آسان